کبھی ہم سے سنا ہوتا۔ اس روز عجیب سی بات ہوئی۔ اس نے بیچ سڑک پر مجھے گلے لگایا اور میں سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے بولا، مبارک ہو، تم نے سول سروس کا امتحان پاس کیا۔ یہ تو ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ پھر وہ اپنی بیوی سے جو اس کے ہمراہ تھے مخاطب ہوا، اس نے تو زندگی کے 5 قیمتی سال ہماری کارپوریشن میں ضائع کیے۔ مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ ایک روز یہ بہت بڑا افسر بنے گا۔ اب دیکھو میرا اندازہ صحیح نکلا نا۔ وہ امید بھری نگاہوں سے مجھے دوبارہ دیکھنے لگا اور کچھ لمحوں کے بعد اس نے مجھے گرینڈ ہوٹل میں چائے پینے کی دعوت دی۔ میری حیرانگی دگنی ہو گئی۔ 5 سال ہم ایک ہی دفتر میں کام کرتے رہے، لیکن کئی بار جگن ناتھ کے کمرے میں کسی نہ کسی دفتری کام سے جاتا رہا۔ کیا مجال اس نے کبھی چائے کا ایک کپ بھی پلایا ہو۔ جب دیکھو تب مسکینی صورت بنائے بیٹھا رہتا۔ پھر آج ایسی کون سی بات ہوئی کہ وہ محبتوں کی بارش برسانے لگا۔ میں اندر ہی اندر سوچنے لگا، ہو سکتا ہے اپنی بیوی پر میری دوستی کی داغ جمانے کی کوششیں کر رہا ہو، یا پھر کسی قریبی رشتے کی لڑکی کے لیے بر ڈھونڈتا رہا ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی غرض مندیاں آدمی کو باولا بنا دیتی ہیں۔ چائے پیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، کبھی کارپوریشن کی، کبھی نجی زندگی کی اور کبھی سیاسی منظر کی۔ اس دوران اس کا فربہ اندام بیوی مجھے کنکنیوں سے دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی۔ اس مسکراہٹ نے چائے کی مٹھاس اور بھی بڑھا دی۔ 2-4 روز کے بعد جگن ناتھ اپنی بیوی سمت میرے آفس میں وارد ہوا اور بیٹھتے ہی بے تکلف ہوا، سریندر جی، آج ہم آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آئے ہیں، کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ میرا ہم زلف ہرجی لال آپ کے محکمے میں کام کرتا ہے، آج کل فرنٹیئر میں تعینات ہے، دوسرے مہینے اس کی واپسی کا آرڈر متوقع ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں پوسٹنگ چاہیے؟ گھر کے نزدیک کر دیں کیا؟ بھائی صاحب، یہی تو مصیبت ہے، وہ آدمی نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے، اس نے ہماری زندگی اجیرن کر لی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی بات کاٹتے ہوئے بولی، کیا بتائیں بھائی صاحب، دراصل وہ اپنی بھابھی کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس ہمیشہ پڑا رہتا ہے، اپنی بیوی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا، بار بار اس کو میکے بھیج دیتا ہے اور خود اپنی بھابھی کے ساتھ گل چھرڑے اڑاتا پھرتا ہے۔ سچ میں اس کی بلی جیسی چمکتی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو یہ بڑی خراب بات ہے۔ بھائی صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ ہرجی لال کو اس شہر سے دور ہی رکھا جائے۔ 2 سال پہلے اس نے کورٹ سے طلاق منظور کروا لی اور اب بچے کی کسٹڈی کے لیے درخواست دی ہے۔ بچہ ماں کے پاس ہی رہ سکتا ہے، باپ کو اس کسٹڈی کیسے مل سکتی ہے؟ نہیں صاحب، اس کے وکیل نے کورٹ میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ اس کی ماں کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور اب بچہ ماں کے دودھ پر منحصر بھی نہیں ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرنے کا نااہل ہے۔ لگتا ہے انہوں نے جج صاحب کو بھی کچھ کھلایا پلایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آنے والی پیشیوں میں غیر حاضر ہوتا رہے اور پیشیاں ملتوی ہوتی رہیں جب تک لڑکا بالغ نہ ہو جائے۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں، میں اس کو شہر سے دور ایسی جگہ پوسٹ کر لوں گا جہاں سے سری نگر آنے میں بھی کم از کم 2 دن لگ جائیں۔ تسلی پا کر وہ اطمینان سے واپس چلے گئے۔ چند روز میں میرا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور میرے دورن نے بغاوت کی۔ تم نے صرف ایک طرف کی داستان سنی، تمہیں کیا معلوم کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ کم از کم دوسرے فریق سے اس کا نقطہ نظر تو دریافت کیا ہوتا۔ بات معقول تھی۔ میں نے ڈپارٹمنٹ کی چند بزرگ ملازموں اور یونین لیڈروں سے پوچھ گچھ کی، ان میں سے ایک یونین لیڈر نے میری آنکھیں کھول دی۔ نتیجے میں نے اس کے توسل سے ہرجی لال کو پیغام بھجوایا کہ وہ آئندہ کسی بھی چھٹی کے دن مجھ سے میرے گھر پر ملیں۔ 15 روز کے بعد مسلسل 2-3 چھٹیاں تھیں۔ اتوار کی صبح اس نے میرے گھر کی گھنٹی بجائی۔
छुट्टी के बायस मैं अभी सो ही रहा था, बीवी बच्चों को लेकर मैके चली गई थी। सोचा दूध वाला या अखबार वाला बिल लेकर आया होगा। आंखें मूंदते हुए मैं बिस्तर से उठा करते करते कुर्ते पैजामे के ऊपर मैंने परहन पहन लिया और फिर दरवाज़ा खोला। मेरे सामने अर्जी लाल खड़ा था। मैं इसे सीधे बड़े कमरे में ले गया जहाँ फर्श पर घास की चटाइयाँ बिछी थी और इनके ऊपर नमंदे बिछे थे। दीवार के साथ गांव तकिए लगे हुए थे। कश्मीर में आमतौर पर मेहमानों के लिए बड़ा कमरा मुख्तस किया जाता है जिसको बैठक कहते हैं, और सर्दी की वजह से कुर्सियों के बदले फर्श पर बैठने का रिवाज है। घास की चटाइयाँ आजिज़ के काम करती हैं और फर्श की सर्दी महसूस होने नहीं देती। मुझे साहब से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझसे मुखातिब हुआ। शायद मेरे लिबास को देखकर ये अंदाज़ा न कर सका कि मैं इसका बॉस हूँ। तुम अर्जी लाल हो, बैठो, मैंने ही बुलाया है, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना है। साहब मुझे माफ़ कर दे, मैंने पहचाना नहीं, दरअसल पहले कभी देखा नहीं था ना। उस पर माफ़ी की क्या बात है, मैं बेतकल्लिफ इसके सामने फर्श पर बैठ गया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल कर सकूं, आगे तुम्हें अज़र ना हो तो। मैंने तुम्हारे ससुराल वालों की दलील सुन ली है। अब अगर तुम इस पर कुछ रोशनी डालना चाहो तो बहुत बेहतर होगा। मैं किसी माकूल फैसले पर पहुंचूं। मैं एक ही फरीक की कहानी सुनकर फैसला नहीं करना चाहता। वह आसमान से गिरकर ज़मीन पर आ पहुंचा। मेरे लिबास और घर की सादगी को देखकर इसे कुछ अपनाई सी महसूस हो रही थी। कहाँ तो वो ये सोच कर आया था कि IPS ऑफिसर मिलना है, न जाने कितनी देर इंतज़ार करवा के मुलाकात का शव बख्शेगा और फिर न जाने क्या सवालात करेगा और कैसे जवाबात चाहेगा, और कहाँ ये बेतकल्लुफ़ी। मैंने भी इसे तसल्ली दी ताकि इसे ये एहसास हो कि मैं इसका खैर ख्वाह हूँ, कोई दुश्मन नहीं। इसने चारों जानिब माहौल का सोचना जायज़ा लिया और मुतमईन होकर फिर गोया हुआ। सब बात यूँ है कि मैं बचपन ही से यतीम हो गया था। मेरे भाई और भाभी ने कभी मुझे माँ बाप की कमी महसूस ना होने दी। भाभी ने बड़े चाव से मेरी शादी कर ली। बड़े अरमानों के बाद साथ बाऊ आई, मगर इसे क्या मालूम था कि इसने किसको बला को गले लगाया है। मेरी बीवी ने कदम रखते ही घर को कूरद कश्तर बना दिया। बाप बाबा भाभी से लड़ने लगी ताकि हालात ऐसे पैदा हों कि मुझे मजबूरन घर से अलग होना पड़े और इस तरह इसके करतूतों पर इसकी निगाह ना पड़े। इस पर हर्जी क्या है अगर औरतें मुश्तरका ख़ानदान में रहना पसंद नहीं करती। आजकल हर औरत अपनी शनाख्त की मुतलाशी है। मैंने मशवरा दिया, आपकी बात अपनी जगह सही है सर, मगर संस्कार भी तो कोई चीज़ होती है। थोड़ी बहुत सोच बूझ और प्यार मोहब्बत से हर काम अंजाम दिया जा सकता है। हर रोज़ गाली गलौज, तान तशनी और इल्ज़ाम तराशी से क्या हासिल। हद तो ये है कि हम दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात होने का इल्ज़ाम लगाती है। ज़रा सोचिए, मैं जैसे माँ की तरह पूछता हूँ, इसके ख़िलाफ़ मैं ऐसे अल्फाज कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। हर्जी लाल, तुम्हारे रवैये से तुम पर लगा हुआ इल्ज़ाम सच साबित हो सकता है। मैंने मज़ीद को रेत की एक अरसे तक तरकलामी से काम लिया। तुम अपनी बीवी से लापरवाह होकर भाई और भाभी के साथ रहते हो। बीवी मैके जाती है, तुम मुड़ कर भी इसे नहीं देखते, न रोकने की कोशिश करते हो न वापस बुलाने की। इसके बरक्स तुम आराम से अपनी भाभी के साथ रहते हो। तुम्हारी भाभी तुम्हारा सुख सेवदा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। इससे क्या नतीजा अक्स किया जा सकता है। सर, आप मसले का एक ही पहलू देख रहे हैं। कौन मर चाहेगा कि उसकी बीवी मैके में पड़ी रहे और अकेली अपनी जवानी बंद कमरे में ज़ाया करता रहे, लेकिन वो ऐसी नागिन भी तो घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता जो इसका जीना हराम कर दे। रही बात भाई के घर पर पड़े रहने की, सर आप ही बताएं, मेरे पास और भी तो कोई चारा नहीं है। मोरसी मकान है, दोनों भाई बराबर के शरीक है। माँ समान भाभी जैसे अपने बच्चों को पालती है, वैसे मुझे भी 2 रोटी डाल देती है।
میری حالت دیکھ کر وہ خون کے آنسو بہاتی ہے، کہتی ہے کہ میری لاپرواہی کے سبب ہی یہ بے تحاشا بے جوش شادی انجام پائی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ نہ رہو تو کہاں جاؤں؟ میری بیوی کا کیا بھروسہ، نہ جانے زندگی کی کس موڑ پر دگا دے جائے۔ تمہارا کہنا غلط نہیں ہے، مگر زندگی میں کبھی کبھار سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ سمجھوتا وہاں ہوتا ہے جب دونوں طرف یہ احساس ہو کہ کہیں غلطی ہم سے بھی سرزد ہوئی ہے اور وہ اس کی تلافی کا خواستگار ہو۔ اب دیکھیے، گزشتہ 10 سال سے میری صحت روز بروز گرتی چلی جا رہی ہے اور کوئی سہارا نہیں۔ فقرہ مکمل کرنے سے پہلے ہی اس نے اپنی قمیض اوپر کھینچی اور مجھے اپنے پیر کا وہ نشان دکھایا جو آپریشن کے باعث باقی رہ گیا تھا۔ کم از کم 1 فٹ لمبا نشان تھا۔ اس کے بعد وہ سر بولتا چلا گیا۔ 4.5 سال پہلے مجھے پریشانیوں اور تناؤ کے سبب گیسٹرک السر ہوا تھا۔ معدے میں تیزاب بننے کے سبب چھید ہوئے تھے۔ پورے 1 مہینہ اسپتال میں پڑا رہا۔ میری بیوی نے کبھی بولنے سے بھی خبر نہیں لی۔ بھائی بھابھی نہ ہوتے تو شاید میں کب کا مر چکا ہوتا۔ ایسا نہ کہو، بھگوان ہر پرانی کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل نکال ہی لیتا ہے۔ کیا اس وقت تمہاری طلاق ہو چکی ہے؟ نہیں سر، اس وقت میں میری بیوی کے لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہمارا ایک لڑکا بھی ہے، اس کی امید میں جی رہا ہوں۔ سوچا اپنا خون ہے، کبھی نہ کبھی ابال آ جائے گا۔ وہ ضرور باپ کو ڈھونڈے گا اور ماں کو بھی لوٹنے پر مجبور کر دے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ماں نے ایسی پٹی پڑھائی کہ مجھ سے بدظن ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ہی میں نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں ایسی صورت میں واقعات یوں ہی رہنما ہوتے ہیں۔ سر، میں آپ کو ایک اور راز کی بات بتاتا چاہتا ہوں۔ وہ میرے سینے میں برسوں سے دفن ہے۔ اس نے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا، جیسے ڈر رہا ہو کہ کہیں کمرے کی دیواروں کے بھی کان نہ ہو گئے ہوں۔ اطمینان کر کے وہ پھر بولا، میں نے پچھلے 20 سالوں میں کبھی کسی سے اس بارے میں بات نہیں کی، مگر پتہ نہیں کیوں آپ کے سامنے دل کھولنے کو جی چاہتا ہے۔ تم کسی خوف کے بغیر کہو، تمہارا راز میرے پاس امانت رہے گا۔ سر، آپ کو زحمت نہ ہو تو کسی دن اپنی گلی سے باہر نکل کے سیدھے سڑک کے کراس کر لیں۔ سامنے ایک دوائی کی دکان نیو گلوبل میڈیکیٹ ملے گی۔ وہاں پر آپ ہر روز 3 سے 5 بجے تک میری بیوی کو پائیں گے۔ دکان کا مالک اور وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ان دنوں دکان کے مالک کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لیے والدین نے لڑکی کے لیے دوسرا شوہر ڈھونڈا۔ یہی وجہ تھی کہ میری زندگی ناسور بن کر رہ گئی۔ شادی کے بعد بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ اس رشتے پر بے پردہ ڈالنے کے لیے کہ میری بیوی سے نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ میری چال چلن پر ہمیشہ انگلیاں اٹھاتی رہتی ہے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اپنا بچاؤ کرنے سے بہتر ہے کہ دشمن پر حملہ۔ میں سمجھا اب تم چاہ سکتے ہو، مجھے اس بارے میں سوچنے کی مہلت دو، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ دوسرے روز میں آفس سے جلدی گھر لوٹ آیا اور معمولی سا گھریلو لباس اور ہوائی چپل پہن کر دوائی کی دکان پر پہنچا۔ کاؤنٹر کے پیچھے 35-40 سال کا آدمی کچھ حساب لکھ رہا تھا۔ اس کی دائیں جانب دھانی ساڑی میں ملبوس چھوٹے قد کی گول مٹول سی عورت کرسی پر بیٹھی اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ بیچ بیچ میں وہ کھلکھلا کر ہنس بھی رہی تھی۔ وہ جگرناٹ کی بیوی کی کاربن کاپی لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر دونوں ٹھڑک گئے۔ میں نے 2-3 دوائیوں کے نام گنا اور ان کی دستیابی سے استفسار کیا۔ دکان کے مالک نے پہلے تو میرا سر سے پیر تک جائزہ لیا، پھر آہستہ آہستہ چہل قدمی کرتا ہوا الماریوں سے مطلوبہ دوائیاں برآمد کرنے لگا۔ اس دوران اس پر معشوقہ کو کنکیوں سے دیکھتا رہا۔ اس روز کے بعد میں 4-5 بار دوائیں خریدنے کے بہانے اس میڈیکل دکان پر گیا۔ ہر وقت ان دونوں کو اسی عالم میں پایا۔ کبھی کبھار کوئی خریدار آتا تو مالک اس کو نمٹ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا۔ میرے ساتھ اب وہ کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گیا تھا۔ ان 4-5 ملاقاتوں میں ان دونوں کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوئیں۔ حرجی لال نے اپنی بیوی کے بارے میں
جو کچھ بھی کہا تھا وہ 16 آنے سچ ثابت ہوا۔ میں نے اس عورت کا وہ روپ بھی دیکھا جس کو چھپانے کے لیے اس نے اپنے شوہر کو طرح طرح کی تہمتیں لگائی تھیں۔ ایک ہی ہفتے کے بعد میں نے وہ کیا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ ہرجی لال نے جس دفتر کے لیے درخواست بھیجی تھی اس دفتر میں اس کا تبادلہ کیا۔ دگناک اس کی بیوی پر کیا گزری ہوگی وہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے اس بارے میں کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ ہی اس کے بعد وہ کبھی مجھ سے ملے۔ البتہ ہرجی لال نے دفتر میں جوائن کرنے کے بعد فوراً بعد میرے دفتر میں حاضری دی اور تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا۔ انہی دنوں میں ڈپٹیشن پر آرمی فاسٹ سروس بھی چلا گیا۔ کامتی میں ٹریننگ پانے کے بعد پہلی پوسٹنگ بریلی میں ہوئی۔ 8-9 مہینے گزر جانے کے بعد رخصت لے کر گھر چلا آیا۔ دل میں یہ خواہش تو تھی کہ کچھ پتہ کروں کہ ہرجی لال کا آخر کیا حشر ہوا، اس لیے ہرجی لال کے آفس پہنچ گیا۔ وہ اسی آفس میں کام کر رہا تھا جہاں اس نے تبادلہ کیا تھا، حالانکہ مجھے اندیشہ تھا کہ اس کو سسرال والوں میں کوئی چال چل کر اس کو شہر بدر کروایا ہوگا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کاؤنٹر چھوڑ کر میرے پاس آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سر آپ کب آئے؟ بس 2-1 دن ہو گئے۔ سر آپ کو معلوم مجھے میرا بچہ واپس مل گیا۔ کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ بڑی مدت سے وہ لوگ مجھے شہر سے دور رکھنے کی انتھک کوشش کر رہے تھے تاکہ میں کورٹ میں اپنے کیس کی پیروی نہ کر سکوں، مگر آپ نے تو یہ مشکل میری آسان کر دی۔ میری لٹی ہوئی زندگی مجھے واپس دے دی۔ اب تو میرا بچہ میرے ساتھ کافی ہل مل گیا ہے اور باقاعدہ اسکول بھی جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو روا تھے، اس کے باوجود اس کے اندر کی خوشی ان آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں یہ آنسو غم کے تھے یا خوشی کے۔